جو اس وقت سیاسی ایک سچویشن ہے پاکستان میں، آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، یہ بتائیے یہ ہوئی کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہر پاکستانی کے. وہ دیکھیں اس میں اب عمران خان صاحب نے تو اپنا ایک بیانیہ یہ بنا لیا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی. ان کے جو مخالف کیمپ تھا جو کہ اس وقت برسر اقتدار آ گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازش نہیں تھی. لیکن یہ ایک بڑی غیر ضروری بحث ہے حیدر بھائی. اگر آپ گزشتہ 3 مہینے کے واقعات دیکھیں، ایک بات بڑی واضح ہے، قطع نظر اس کے کہ عمران خان کیا کہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ڈائریکٹر جنرل ISPR جنرل بابر افتخار کیا کہتے ہیں، یا پھر شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری کیا کہتے ہیں. حقیقت یہ تھی کہ جنوری 2021 کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان عملاً کوئی رابطہ نہیں تھا. واحد جو رابطہ تھا وہ تھا وینڈی شرمن کے ذریعے. اور یہ کیا وجہ تھی اس کی؟ اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ میں نے وہ حال ہی میں اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. بنیادی طور پہ وجہ اس کی یہ تھی کہ عمران خان نے، یعنی سابق وزیر اعظم نے، جب کشمیر پہ بھارت نے اپنا قبضہ جو 5 اگست 2019 کو جو ایکشن کیا، یعنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی موجودگی میں انہوں نے کشمیر کو ایک لحاظ سے اینیکس کیا اور ایک یونین ٹیریٹری بنا دی. اس کے بعد سے عمران خان نے باقاعدہ ایک انتہائی ہائی پچ کیمپین کی مودی کے خلاف، BJP RSS کے خلاف، اور یہ کہا کہ بنیادی طور پہ ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ انہوں نے پورے انڈیا کو بیسیکلی، جس کو کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، یعنی کہ پیور ہندو لینڈ کے طور پہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو ایک عمران خان کی جو کیمپین تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ میں بھی جا کے BJP اور نریندر مودی کو کہا کہ یہ تو فیشسٹ ہے اور یہ جو جرمنی کا ہٹلر کے سے تشبیہ دی. تو اس سے امریکہ کو کیا پرابلم تھی؟ کہ جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. آپ گھر پہ تو بڑے ہیرو بن گئے، آپ اسلامی دنیا کے ہیرو تو بن گئے. آپ نے کہا کہ مودی فیشسٹ ہے، مودی بچر، آپ کو پتہ ہے گجرات بچر اس کو کہا جاتا تھا. لیکن اس میں انہوں نے یہ احساس نہیں کیا کہ جتنا یہاں پہ آپ دیکھیں نا، کوئی 10-12 گورنر جو ہیں امریکہ کے، وہ انڈین اوریجن کے ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے کوئی 55 ممبر کی، جو قریبی اس کا حلقہ ہے، اس میں غالب اکثریت انڈین امریکنز ہیں. سو یہ وہ اثر نفوذ تھا سافٹ پاور کا، جس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں رکھیں. ایک یہ ہو گیا کہ 2019 میں لابی حاوی آ گئی اور امریکہ کو عمران کی یہ پوزیشن پسند نہیں آئی. کہ آپ نے کیوں پسند نہیں آئی؟ اس وجہ سے بھی نہیں آئی کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 پورے کارپوریٹ امریکہ کے لیے ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے، میگنیٹ کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا آپ کو بھی معلوم ہے جب نریندر مودی صاحب پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے تو چاہے وہ برلاز ہیں، چاہے ٹاٹاز ہیں، چاہے امبانیز ہیں، بھارتی جو بڑے سرمایہ کار ہیں، بہت بڑی یہ سارے مودی کے پارٹنرز ہیں. مطلب بزنس کے لیے انہوں نے نریندر مودی کی حمایت حاصل کی، اور انہوں نے پھر نریندر مودی کی بھی ویسی ہی حمایت کی اور پرسیپشن پھیلانے کے حوالے سے. اور دوسری بات جو پاکستان کے خلاف گئی ہے، یا پاکستان کے جو اس نیریٹو کے خلاف گئی ہے، وہ تھا آپ کا بال واسطہ اثر نفوذ امریکہ میں. ٹھیک ہے، تو آپ ایک طرف جو جتنے انڈسٹریلسٹ تھا وہ مودی کے ساتھ چلا گیا، دوسری طرف آپ کا یہاں امریکہ اور یورپ کے اندر، خاص طور پہ کینیڈا میں میرا خیال ہے اتنا ہی انفلوئنس ہے، مجھے اتنا زیادہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے. سو بنیادی طور پہ جب آپ ایک ایسے ملک کے خلاف چلے گئے ہیں، یعنی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ صرف مودی کی بات نہیں ہے، یہ انڈیا کی بات ہے. اور انڈیا کیا ہے؟ وہ مقناطیس کی حیثیت. نمبر 2 سب سے زیادہ جو پاکستان کو دھچکا لگا ہے پاکستان کے بیانیے کو، ہیرو آپ بن گئے، لیکن اکتوبر 2021 میں CIA نے باقاعدہ ایک چائنا مشن سینٹر قائم کیا. بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اخبار واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں خبر آئی تھی. تو چائنا مشن سینٹر کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تھا چائنا کا جو رائز ہے، چائنا کے ابھرتے ہوئے چائنا کو روکنا. کیسے؟
اوکے ٹھیک ہے, کنٹینمنٹ آف چائنا, اور یہ باقاعدہ اس کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے, اعلان شدہ, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس لیں گے, ہم اس میں جاسوس رکھیں گے, ہم اس میں انٹلیکچوئلز رکھیں گے, رائٹرز رکھیں گے, ٹیک جو کمپیوٹر ایکسپرٹس رکھیں گے, اور ریٹائرڈ انہوں نے کہا کہ ہم آپریٹرز بھی رکھیں گے, فوجی بھی رکھیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس چائنا مشن سینٹر کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک یہ پورا اچھا سو ویری انٹرسٹنگ, یہ میرے لیے بائی دا وے پہلی دفعہ مجھے تو ویری انٹرسٹنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا مشن سینٹر جس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے, انٹلیکٹ بھی ہے, رائٹرز بھی ہیں, ریٹائرڈ آپریٹیوز بھی ہیں, تو یہ اوورٹ اور کوورٹ دونوں ایک مہم چلائیں گے چائنا کی کنٹینمنٹ میں, اور اس میں چونکہ پاکستان ایک ایکسٹینشن ہے چائنیز اکنامک جگر ناٹ کا, سی پیک بینگ دا موسٹ آبویس مینیفیسٹیشن آف دیٹ جگر ناٹ, ہم تو ان کے ہدف کے پھر بالکل جو کہتے ہیں نا وہ ٹیک کے اندر آ گئے. جی بالکل, اس میں ہوا یہ, جو ساری میری اس تمہید کا مقصد کیا تھا, مقصد اس کا یہ تھا کہ چین خود ایک بہت بڑا لینڈ ماس ہے, اس نے بہت ترقی کر لی, اپنی بڑی ایک ایماندارانہ قیادت ان کی موجود ہے, اس کی وجہ سے اس کو امریکہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا اس کے جو لوکل اس علاقے میں اس کے جو حلیف ہیں, اتحادی ہیں, ان کو. تو پاکستان چونکہ اسٹرگل کر رہا ہے, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ پاکستان ول مڈل along, لیکن اس وقت میرا خیال ہے پاکستان از اسٹرگلنگ فائنینشیل لحاظ سے. تو زیادہ اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ پاکستان کو ہوا ہے, اس لیے کہ پاکستان کو پرک کرنا آسان ہے. آپ دیکھ لیجئے, جو آپ نے چونکہ شروع بھی ہم نے کہا کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے, تو پاکستان کی چونکہ بڑی نازک مالیاتی صورتحال ہے کہ ہم نے IMF سے 2019 میں ایک ڈیل ہوا تھا $6 ارب کا کہ اس سے قرضہ لینا ہے, اس میں سے $1 ارب مشکل سے ملا ہوا ہے. $1 ارب کی قسط انہوں نے جاری کرنی, صرف $1 ارب کی, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کا کیا ہوا, ہماری کرنسی کی کیا سچویشن ہوئی. ابھی بھی 2 دن پہلے جو کنٹری ڈائریکٹر ہے IMF کا پاکستان میں, اس نے کہہ دیا کہ جو اس بجٹ میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ کافی نہیں ہے, ہم خوش نہیں ہیں اس سے, جس کا یہ مطلب ہے کہ جو قسط انہوں نے جاری کرنی ہے وہ ابھی جاری نہیں ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کی سافٹ بیلی ہے جس کو کہتے ہیں, وہ پاکستان بن گیا ہے چین کے لیے. لہٰذا آئیڈیا کیا ہوگا یا اپروچ کیا ہوگی کہ آپ جو چین کا سہارا بننے والے ممالک ہیں اس علاقے میں, ان کو آپ پرک کرتے رہیں, ان کو عدم استحکام کا شکار کرتے رہیں, تاکہ چین اس علاقے میں اپنے قدم نہ جما سکے. چلے, تو یہ تو امریکہ کا کلیئر گیم پلان آ گیا, چائنا مشن سینٹر کا آ گیا, بالکل سمجھ گیا, ویری اسٹرانگ لابی. تو انہوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کیسے کروایا؟ امریکہ نے امریکہ میرا خیال ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں. ہاں, وہ کیسے کروایا؟ دیکھیں نا, وہ کوئی جب کسی نے قتل کرنا ہوتا ہے تو کہہ کے تو نہیں جاتا کہ میں تمہیں قتل کرنے آ رہا ہوں, بڑے انڈائریکٹلی آپ وہ کام اپنا کرتے ہیں. اور امریکہ کی دیکھیں بڑی انفارمیشن مشینری جو ہے بہت بڑی ہے دنیا بھر میں, صرف امریکہ کے اندر نہیں, دنیا بھر میں. پھر ان کا اثر و نفوذ KFC اور کوک اور پیپسی, میکڈونلڈ, اس کے ذریعے بہت زیادہ ہے. یہ ان کے سافٹ پاور ہے. پھر اسی سافٹ پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے مالیاتی وسائل استعمال کرتے ہیں, وہ NGOs کے ذریعے جاتے ہیں, وہ ترقیاتی پروجیکٹس کے ذریعے. IMF ہو گیا, FATF بھی ایک ٹول ہے, وہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا. اچھا, بعد میں. یہ تو سافٹ پاور کے جس کو کہتے ہیں بینائن انسٹرومنٹس ہیں. ٹھیک. اب ہوا یہ کہ پچھلے 5-6 سال سے انہوں نے پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان جیسے ملکوں کا, اس کو انہوں نے نشانے پہ رکھ لیا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذریعے. آپ کو معلوم ہے کہ جون 2018 میں پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے. ہو سکتا ہے ابھی چند گھنٹوں میں اس گرے لسٹ سے پاکستان باہر نکل آئے, یہ ہم سننے میں آ رہے ہیں. نہ بھی نکلا ادھر ہی رہے گا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بیرونی ذرائع سے اپنے لیے قرضے حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے. قرضوں کی کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, انشورنس کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے, جنرل باجوہ پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں, چیف آف اسٹاف, وہ چائنا گئے 9 جون سے لے کر 12 جون تک. تو ایک تو یہ 2 اس میں سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چلا جب وہ گئے, اور دوسرا ہے کہ وہ کس لیے گئے تھے,
اور تیسرا ایک سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ، جو کہ ان کی جو تصویریں آئی ہیں اس کے اندر ان کے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تصویر نہیں ہے، لیکن ان کے جو ترجمان ہیں DGISPR میجر افتخار بابر افتخار، وہ کہتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملیں. تو ذرا یہ 3 سوالوں کا بتائیے گا. اچھا، آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ آپ بہت زیادہ سچ مجھ سے نہ بلوائیں. دیکھیں، جنرل باجوہ میرا خیال ہے پاکستان کی خاطر گئے، اس لیے کہ پاکستان اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے. جیسے ہم ابھی پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ IMF پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا. سعودی عربیہ نے بھی غالباً یہ کہا ہے کہ پہلے IMF کے ساتھ آپ کو معاہدہ ہوگا پھر ہم پیسے دیں گے. انہوں نے کوئی رول اوور کرنے ہیں، پہلے کے پیسے ہیں جو ہم نے واپس کرنے ہیں. تو یہ ہے کہ مزید 1 سال انہوں نے ہمارے پاس پیسے وہ ڈپازٹ رکھنا ہے. اچھا، دیٹ از کنڈیشنل ٹو دی IMF. ہمیں یہ بتایا گیا ہے. جی ابھی دیکھیں میرے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. جی نہیں، میں نے بھی لیکن چونکہ ہو نہیں رہا ہے، ہم پاکستان چونکہ 2 مہینے سے کرائسس میں ہے لیکن وہ ہو نہیں رہا. اسی طرح چین نے بھی ہمارے پاس کوئی $2.3 ارب رکھوائے ہوئے ہیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. وہ بھی ہم نے جون کے آخر میں واپس کرنے ہیں. اب چونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کا موجودہ نظام ہے، جو سیاسی نظام ہے، اس کے اوپر بیرونی ممالک کا، IMF کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو اپنا ایک اور ایجنڈا ہوتا ہے. حتیٰ کہ خود چین نے بھی میرا خیال ہے اعتماد اس پہ چھوڑ دیا ہے، جو موجودہ حکومت پہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہے. بھلے وہ امپورٹڈ ہے نہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، لیکن پرسیپشن یا تاثر یہ ہے کہ یہ امریکہ کی خواہش پہ یہ حکومت آئی ہے. اب اگر تصور کریں، فرض کر لیں کہ یہ درست بھی ہے اور چینی قیادت کو اگر یہ پتہ ہے، وہ اس بات کو مان لیتی ہے کہ واقعی یہ تو بڑا پرو امریکہ نظام ہے، تو وہ پاکستان کو کیوں بیل آؤٹ کریں گے؟ تو اس مشکل کی وجہ سے غالباً میرا اپنا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جنرل باجوہ نے سوچا کہ اگر پہلے ہم وہ جاتے رہے ہیں متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، یہی ریکویسٹ لے کے کہ پاکستان کو مدد چاہیے، تو آپ مہربانی کریں اپنا جو سیو ڈپازٹ ہے پاکستان کے پاس، اس کو آپ نہ ہٹائیں، یہاں سے واپس ہم سے نہ لیں. ایسا 2 سوال تو میں پوری بات کر لوں. تو جو چین بھی گئے تھے جنرل باجوہ، تو غالباً اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر ساری دنیا کا یہ تاثر ہے اور چین سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کی پوری کتاب آپ نے لکھی ہے واٹ لائز بیہائنڈ دی آئرن برادرہڈ، آپ نے ساری ہسٹری ڈرا کی ہے چائنا پاکستان ریلیشن شپ کی. اگر ساری دنیا کے پاس یہ تاثر ہے کہ یہ امریکہ نواز حکومت ہے اور امریکہ نے یہ چائنا مشن سینٹر جو CIA کا ہے، یہ اس کا شاید ایک کڑی ہے، تو یہ چائنا جنرل باجوہ کے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ یا آپ کے کہنے کے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیوں بیل آؤٹ کرے گا پاکستان کو اس وقت؟ وہ بالکل ایک جائز سوال ہے آپ کا. ذہن میں یہی بات اٹھتی ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر چین کو یہ خیال ہے کہ یہ واقعی امریکہ نواز حکومت ہے یا امریکہ کی خواہش پہ یہ آئی ہے اور ان کے پاس اس کے کچھ ثبوت بھی ہیں. دیکھیں نا جنوری 2021 سے لے کے مارچ 2022 تک امریکی صدر تو دور کی بات ہے، امریکی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ سے ایون فون پہ بھی بات نہیں کی. یہ جب بائیڈن کی حکومت آئی ہے، جی 2006 میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تھی، 2021 میں جی، تو اس کے بعد سے اب تک ان کی حکومت کے جانے تک تو شاہ محمود قریشی سے بات نہیں ہوئی ان کی، پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے بھی نہیں اور شاہ محمود سے بھی نہیں. ہاں، پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیں. تو جب یہ اگر صورتحال بنتی ہے اور خاص طور پہ وہ ایک ایسا پریزیڈنٹ اس جماعت کا ہے جن کے روایتی طور پہ بھارت کے ساتھ بڑے ڈیموکریٹس کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ اسی کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک دوسرا میگنیٹ ہے کہ چونکہ روایتی طور پہ بھارت اور ڈیموکریٹک پارٹی بڑے قریب رہے ہیں اور ریپبلکنز پاکستان تھوڑے طرف، جی، تو اسی وجہ سے اس کا انفلوئنس جو تھا، اس کا جو اثر و نفوذ تھا، وہ اس صورت میں برآمد ہوا کہ نہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے عمران خان کو فون کیا، نہ اینٹونی بلنکن نے شاہ محمود قریشی سے بات کی. بٹ اینٹونی بلنکن ابھی ریسنٹلی شاید ملے ہیں بلاول سے، بلاول سے ملے ہیں. ہاں، تو اب دیکھیں کیوں ملے ہیں. سوال تو یہ اگر اللہ کرے کہ پاکستان FATF کی لسٹ سے بھی باہر آ جائے، یہ ایک ان کو اشارہ ملا تھا، میری بات ہو رہی تھی کچھ سینئر افسران کے ساتھ
اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم نکل آئیں فیٹف سے، لیکن جناب پاکستان تو اس سے پہلے آپ کی خدمات انجام دے رہا تھا، یعنی امریکہ کی جو وار آن ٹیرر تھی یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ تو پاکستان نے شروع کیا، پاکستان کے بغیر تو وہ ہو نہیں سکتا تھا. ایک تھوڑا سا سخت سوال پوچھوں، اب آپ یو آر ایٹ لبرٹی ناٹ ٹو آنسر بیکاز آپ پاکستان میں رہتے ہیں، میں آپ کو امبیرسنگ سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتا. پاکستان میں اس وقت بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے انتہا سے. میرا خیال ہے اتنی پولرائزیشن شاید میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کم از کم میری زندگی، میری 66 سال عمر ہے. اور پولرائزیشن میں ایک جو بہت کنٹروورشل کردار ہے وہ جنرل باجوہ کا ہو چکا ہے. اور اس کے ان دا لائٹ آف دس پولرائزیشن اور ان کی اپنی اتنی زیادہ کنٹروورسی ہونے کی، فوج تو انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکٹلی دا پرسن آف جنرل باجوہ ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا گوئنگ فارورڈ؟ کہیں ریزولوشن ہمیں نظر آ رہی ہے حالات کے اندر آپ کو؟ دیکھیے بڑی ایک افسوسناک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ بھی باجوہ، جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت سارے ٹرینڈز چل رہے ہیں جی، بڑی زوردار طریقے سے شروع ہوئے تھے، ابھی تھوڑا سا وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے تمام تر ذمہ داری جنرل باجوہ کی ہے. حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جنرل باجوہ فوج کے سربراہ ہیں اور فوج کی اپنی ایک سوچ ہے. آپ بھی چونکہ خود اس ادارے میں کسی حد تک آپ سرو کر چکے ہیں، جو یونٹی آف کمانڈ ہے جی، فوج کے اندر، اس نے اس کو اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کے وقت تھا اور خاص طور پھر جنرل پرویز مشرف کے وقت، کہ وہ تو ہوا میں تھے، سری لنکا سے واپس آ رہے تھے جنرل پرویز مشرف، لیکن جو گراؤنڈ پہ کمانڈرز موجود تھے، کور کمانڈرز، انہوں نے عملاً مارشل لا لگایا. جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس میں یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے جو آپ نے انہوں نے ایکشن کیے یا ان ایکشن تھا، جو یعنی آپ نے کوئی ایسے کام تھے جو نہیں آپ کو کرنے چاہیے تھے، آپ نے نہیں کیے، اس کے کچھ غیر ارادی نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں. ایکسپیکٹڈ نہیں تھے آپ جو غیر ارادی نتائج جو تھے، جو توقع جس کی نہیں تھی، وہ برآمد ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اس فوج کے سربراہ کے طور پہ خود جنرل باجوہ بھی یقیناً پریشان ہوں گے کہ اگر تو کوئی فیصلہ انہوں نے کیا تو اس کی وجہ سے، یا نہیں کیا. ہمیں بار بار اس پہ بڑی تفریق رکھنی چاہیے، ایکشن اور ان ایکشن. اس کی وجہ سے ایکٹس آف کمیشن اور اومیشن، جی، جو کیا یا نہ کیا، تو اس وجہ سے پاکستان کا جو تاثر بنا ہے، امیج بنا ہے، وہ منفی ہو گیا ہے. اور جو آپ کو جو تھپیڑے لگ رہے تھے پہلے ہی، جو بھارت کی سافٹ پاور کی وجہ سے امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی آپ کو لگتے ہیں، اس میں شاید اب زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اس میں نیت شامل تھی کہ آپ نے پاکستان کو خراب کرنا ہے. کوئی بھی ذی شعور شخص، پھر خاص طور پہ وزیر اعظم، یا چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف تھے، چاہے جنرل باجوہ ہیں، وہ جان بوجھ کے ملک کو خراب کرنے کا نہیں سوچ سکتا. اگر آپ نے بڑی آپ نے ایک اہم بات کی ہے. ہمارے ملک میں 4 مارشل لا لگے، ٹھیک ہے جی، ایوب خان کا، یحییٰ، ضیاء اور جنرل مشرف، 4 مارشل لا لگے، ویلکم ہوئے، لوگوں نے باقاعدہ مٹھائیاں بانٹیں، اور کہ جی ایک بہت ہی فرسودہ نظام، کرپٹ نظام کو نکالا گیا. اس وقت جو یہ ایکشن لیا گیا، ڈائریکٹ مارشل لا تو نہیں ہے، لیکن ایک عام تاثر ہے کہ یہ ایک انڈائریکٹ مارشل لا ہے. لیکن اس کی وجہ سے وہ بالکل پاکستان کے اندر خوشیوں کے بجائے سوگ ہے، عام سوگ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں نا. تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ اس کو ویلکم نہیں کیا تھا؟ دیکھیں، اٹ واز ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسپیکٹڈ. ایبسلیوٹلی کا لفظ بھی بہت بدنام ہو گیا ہے، تو اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسپیکٹڈ. کسی نے بھی شاید اس کی توقع نہیں کی تھی. خود میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ لوگ اتنی تعداد میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے. اچھا، آپ سپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کیونکہ مجھے خود معلوم ہے، ہم پشاور سے ہمارا تعلق ہے. میں تو فروری کے آخر میں بھی پشاور گیا تھا، اور وہاں پہ ہمارے تقریباً گھرانے کے اکثر افراد نے عمران خان کو ووٹ دیا ہوا تھا، دوسری دفعہ دیا تھا. اور یقین کیجئے کہ چونکہ ہم اتنے برے جیو پولیٹیکل
کانفلکٹس میں اس برے طریقے سے پھنسے ہوئے افغانستان کی وجہ سے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. غیر ملکی سرمایہ کاری جب نہیں ہوتی ہے ترقی نہیں ہو پاتی ہے, اب جابز نہیں بنتی ہیں. تو چونکہ ہم براہ راست ہمارا خیبر پختونخوا صوبہ جڑا ہوا ہے براہ راست, سب سے زیادہ امپیکٹ ادھر ہی آتا ہے افغانستان کی میں جو حالات ہوتے ہیں اس کا. تو وہاں پہ اقتصادی حالات کوئی اچھے نہیں ہوئے, روزگار کی صورتحال خراب ہے, اکانومی اچھی نہیں ہے. تو میں فروری کے آخر میں جب گیا تو اس وقت سب لوگ گالیاں دے رہے تھے عمران خان کو, پی ٹی آئی حکومت کو, حالانکہ سب نے ووٹ کیا ہوا ہے. تو میں کہا کہ اچھا اس کا یہ مطلب فروری کے آخر کی یہ بات میں فروری کے آخر کی بات کروں, جسٹ بفور دا عدم اعتماد کے ووٹ کی تو مارچ کے پہلے ہفتے میں بات شروع ہوئی. جی جی جی. تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ تو معاملہ اب خراب ہے. یہ تو سوچ رہا تھا عمران خان کہ میں اگلے شاید 10 سال بھی حکومت کروں گا, تو ابھی تو لگتا ہے کہ 2-4 مہینے میں یہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن جب 9 اپریل کو جب یہ طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی اس کی حکومت کی, اس کے بعد سے یقین کریں کہ جتنے بھی کم آمدنی والے لوگ ہیں پاکستان میں, چاہے وہ 40-50 ہزار 30 ریڈی والا بھی ہو, مزدور بھی ہو, ان کی غالب اکثریت, میں تو جہاں جہاں گیا ہوں, چاہے وہ ٹی وی کا کیمرہ مین تھا, اسسٹنٹ تھا, ٹیکسی ڈرائیور تھا, میں چونکہ خود ٹیکسی میں سفر کرتا ہوں صرف لوگوں کا گیج کرنے کے لیے, انہوں نے اس میں بس میں بھی کرتے ہیں آپ بتا رہے تھے. جی جی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو اتنا زیادتی کی ہے انہوں نے نکال کے. ان کو میرا خیال ہے کہ جو ہر شاید پاکستانی کی خواہش بھی ہے, عمران خان کا یہ بیانیہ ان کو شاید پسند آیا جو ٹیپو سلطان نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ گیدڑ کی شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے. انہوں نے جو بیانیہ دیے کہ جی آپ عزت کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے, اپنی جو انا ہے, اپنی سیلف رسپیکٹ ہے, اس کو پریزرو کر کے آپ کو رہنا چاہیے. وہ یقین کیجیے ہم بعد میں پھر جب پشاور گیا تو لوگوں کے خیالات ہی بدلے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا جلسہ اس پشاور کی تاریخ کا, منگورہ کی تاریخ کا خیبر پختونخوا نے دیا ہے عمران خان کو. اچھا. حالانکہ یہ وہ علاقے تھے جو کہ پی ٹی آئی کا جو گڑھ نہیں تھے. سو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ یکجہتی کے اظہار کے طور پہ عمران خان کو سننے کے لیے آئے. حالانکہ باتیں انہوں نے وہی بار بار, آپ کو معلوم ہی ہے, وہ تکرار بہت کرتے ہیں. اچھا یہ تو اب بات طے ہو گئی, امریکہ پیچھے تھا اور بھی فورسز پیچھے تھی. آگے کی بات کرتے ہیں. آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے, ٹھیک ہے نا, 5 ملکوں کے اوپر آپ یو آر کنسیڈرڈ اے تھاٹ لیڈر. مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے آپ کو دنیا جہان سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے ایڈوائس لینے کے لیے کہ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے, یہ مڈل ایسٹ کا کیا ہے. پہلے پاکستان سے شروع کریں. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ ریزالونگ؟ یہ اس طرح تو رہ تو نہیں سکتا نا. تو یہ پیسے پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا انڈیا اور افغانستان کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالیں. دیکھیے اس میں پاکستان میں بہت سارا جو ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹس, بہت ساری اس کی پالیسیاں ہیں, وہ براہ راست جڑی ہوئی ہیں ہمارے بھارت کے ساتھ جو ہمارا کانفلکٹ ہے, پھر افغانستان کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے. پتہ نہیں کیا کس گناہ کی سزا ہے جو پاکستان کو افغانستان کے کانفلکٹ کی صورت میں ملی ہوئی ہے. یہ 2 افغان جنگیں ہوئی ہیں, دونوں دفعہ اس میں پاکستان استعمال ہوا لانچنگ پیڈ کے طور پہ. اور بدقسمتی پھر اس میں یہ تھی کہ دونوں مرتبہ ہمارے جو حکمران تھے وہ فوجی تھے, اور دونوں مرتبہ انہوں نے اپنی اقتدار کو جائز کروانے کے لیے لیجیٹیمیسی, انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کے لیے انہوں نے کچھ ایسی پالیسیاں اختیار کی جس کا لانگ ٹرم نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا. مجھے یاد ہے میں ایک امریکی سفیر کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, اور جب ابھی پرویز مشرف صدر تھے تو ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں یہ امید تھی کہ اگر 9/11 ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں سویلین کردار جو ہے, سویلین حکمرانی جو ہے اس کو بڑھاوا ملے گا. لیکن میں نے کہا آپ لوگوں کی وجہ سے, چونکہ وار آن ٹیرر جو تھی وہ CIA نے کنڈکٹ کی ہے, اس کی وجہ سے آپ نے انہی اداروں کو پھر گلے لگا لیا جو ماضی میں جنہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور جو کہ منفی رہا, اس لحاظ سے کہ فوجی کی اپنی ایک تربیت ہوتی ہے, سویلین کی اپنی ایک تربیت ہوتی ہے. اور آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ فوج میں تو اوبے اینڈ کمانڈ کی بات ہوتی ہے, بھلے وہ کتنا بھی اچھی ان کی نیت ہو, اور نیت پہ کسی کو ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ آپ کا ایک ارادہ بنتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر لوں گا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتائج وہ آپ کی مرضی. تو میں تھوڑا
आगे कब करें? अब आज आज क्या तारीख आ गई? आज हम किस तारीख में बैठे? जी 15 जून। 15 जून को 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 4 महीने का मुझे आप मैंने एक रोड मैप है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद हमें ये है और थी भी, उम्मीद भी बताइएगा और अपनी असेसमेंट भी जी बताइएगा। हमारा बड़ी मुश्किल है जी, काश कि मेरे पास वो कुछ जादू की छड़ी होती, वो क्रिस्टल बॉल होता जिसके ज़रिए मैं देख के बता सकता। नजूमी मैं हूँ नहीं, लेकिन जो इस वक्त इक्तसादी सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, और जो अदम एतमाद और बेयकीनी की फ़िज़ा छाई हुई है पाकिस्तान में, और इस तरह हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं, यानी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो भी डिसकम्फर्टेबल हैं, अनकम्फर्टेबल हैं तमाम तर सूरत हाल की वजह से। क्योंकि एक बात तो सब पे वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान फलेगा फूलेगा तो बाकी पाकिस्तान भी फले फूलेगा, चाहे वो फ़ौज है, चाहे सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हुकूमत है। इस पे तो मेरा ख्याल है किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। लिहाजा हमारा अपना ये ख्याल है कि अगले चंद दिनों में शायद इंतखाबात की तारीख़ दे दी जाए, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल के तहत मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकती है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आप भले जितने मर्ज़ी पैसे लगा लें। अब जैसे हमने शुरू में बात की कि चूँकि पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान को दोस्त ममालिक ने भी फ़िलहाल डू यू फोरसी इलेक्शन तो होने हैं जी। नहीं, ये अगले 4 महीने में आप 4 महीने में अगर इलेक्शन ना हुए तो मेरा ख्याल है बहुत मज़ीद ख़राबी हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। दिवालिया अल्लाह ना करे हो, लेकिन जो इम्कानात हैं, देखें ना, अगर जब आपके पास बैरूनी वसाइल आपको नहीं मिल रहे हैं, आपने अपनी दरामदात कम कर दी है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं उसकी पेमेंट के लिए, तो वेयर डू यू गो? आप चूंकि अगर दरामदात नहीं आती हैं तो हुकूमत का टैक्स भी कम हो गया है। इसी के साथ एक सवाल लगा हुआ, इलेक्शन हो जाते हैं लेकिन जो एक खदशा है कि धांधली के साथ होंगे, इमरान खान को वापस आने नहीं देंगे, एक मौत ईटन लगड़ी लूली टाइप हुकूमत जिसको शायद वो स्टैंप लगा हुआ हो इलेक्टेड का, लेकिन वो होगी सिलेक्टेड, वो चलेगी? बड़ा मुश्किल है जी इन हालात के तहत। हाँ, अगर आपने पाकिस्तान को महज 2-3 हज़ार अशराफिया के लिए बचाना है तो फिर यही लोग बरसर इक़्तिदार रहेंगे। तो ये म्यांमार मॉडल की तरफ पाकिस्तान नहीं चला जाए अगर इस तरह की बात हुई? बर्मा जहाँ फ़ौज पिछले कितने 30 साल से हुकूमत कर रही है। जी पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हुकूमत तो मेरा ख्याल है हमारी फ़ौज ही कर रही है। अगर क्रिटिकल मामला देख लें, हमारी अमेरिका के साथ पॉलिसी या अफ़गानिस्तान के साथ और पॉलिसी जो है वो फ़ौज ने चलाई है, इसलिए कि फ़ौज का बड़ा फोकस है। आप ये भी देखिए ना कि जो हमारी सियासी हुकूमतें आती हैं उसमें कई काम ऐसे भी हो जाते हैं जो शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में ठीक नहीं होते। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से काम ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसकी वजह से उसमें लॉन्ग टर्म गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है। आइडियल सिनारियो ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाएं, पाकिस्तान की रिकवरी वापस हो, एंड स्टेटस को एंटे जिसको कहते हैं कि जो 9 अप्रैल से पहले लाइकलीहुड है कि इमरान जीत जाएगा, और हो सकता है उसके बाद। देखिए, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट इमरान, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बात है, और उन 22 करोड़ आवाम के हुक्मरानों पे गैर मुल्की एतमाद की बात है। अगर वो एतमाद पाकिस्तान के क़यादत के ऊपर है, अगर एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के नतीजे भले कोई भी आ जाए। देखें, आप चाहे जरदारी हैं चाहे शरीफ हैं, क्योंकि बाहर से तो आए नहीं हैं, यानी उन्हीं के ऊपर अगर एक बहुत मजबूत अपोजिशन की सूरत में एक चेक आ जाता है पार्लियामान के अंदर, अगर पीटीआई बड़े नंबर्स के साथ वापस आती है पार्लियामेंट में, तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, आपको भी कोई एतराज़, फ़ौज को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और उससे होगा क्या कि पाकिस्तान के जो प्रोसेस है सियासी, उसके ऊपर एतमाद बहाल होगा, चाहे वो चीन है, चाहे वो IMF है, चाहे सऊदी अरेबिया है। अभी इस वक्त अदम एतमाद है, अदम एतमाद की वजह से बहुत सारी गड़बड़ हुई, और मेरा अपना ख्याल है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए ये एतमाद काफ़ी हद तक बहाल हो सकते हैं, और हमें इसकी दुआ करनी चाहिए। अच्छा, हमारा प्रोग्राम कुछ तकरीबन 5 मिनट रह गए, मैं जल्दी से बताइएगा जो इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये हमारे लिए जो आपने पहले भी जिक्र किया, ये देखिए जी नेबर्स हैं। वो कहते हैं ना कि आप ना अपने माँ बाप सेलेक्ट करते हैं ना भाई बहन, इसी तरह ना आप अपने नेबर सेलेक्ट करते, ये नेबर्स हैं। ये क्या फ्यूचर में आप देखते हैं किस तरह हमने इनके साथ मिलके चलना है कि ये पूरा खित्ता पीसफुल हो और वो पीस डिविडेंड आए, कि बांग्लादेश जो हमसे 71 में कहाँ था
اور تقریباً ہم سے 4 گنا زیادہ اس کے ریزروز ہیں اور شاید 3 گنا یا 4 گنا زیادہ ہمارے سے ایکسپورٹس ہیں. وہ دیکھیں یہ تو اب بنگلہ دیش میں تو اپوزیشن بھی نہیں ہے نا, بنگلہ دیش میں جمہوریت بھی نہیں ہے, 15 سال سے حسینہ واجد بیٹھی ہوئی ہیں. ترکی کو دیکھ لیں تو 20-22 سال ہونے کو ہیں, اردوان بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ تو ہمارے جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی تو نہ ہو, آپ کو صرف اپنے حقوق چاہیے لیکن ذمہ داری نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں میرا خیال ہے ہمیں ہماری سیاسی قیادت کو اس پہ کافی غور و خوض کرنا ہوگا. انڈیا اور افغانستان کیسے مل کے چلیں, اس میں ہمارا پھر وہ جیو پولیٹیکل فیکٹر آتا ہے کہ چونکہ بھارت کو امریکہ نے چنا ہوا ہے اس علاقے کے چائنا کے خلاف ایک علاقائی پولیس مین کے طور پہ, اور ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں اور ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بہت قریب ہیں, تو لہٰذا وہ پرک کرتے رہیں گے پاکستان کو. تو یہ ریزالو نہیں ہوگی افغانستان میں جو حالات ہیں شاید وہ یوں ہی رہیں گے, کیونکہ افغانستان بھی چین کی پالیسی میں ایک فیکٹر ہے. وہ اس کو اس طرف پھیلانا چاہتے ہیں, اپنے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے, لیکن اس میں جو انڈیا کا فیکٹر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو رہا ہے, آف اینڈ آن ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کس طریقے سے بحال ہوں, اور اس میں اس بات پہ اتفاق رائے ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا. بھلے امریکہ جو چاہے, لیکن یہ تو بھارت پہ ہے کہ وہ, کیونکہ وہ خود کو ایسرٹ بھی کرتے ہیں, تو اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ کسی کے ایجنٹ کے طور پہ ایشیا میں اپنا کام کریں, تو پھر حالات میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے, یوں ہی ٹرموائل میں رہیں گے. دوسری بات, میں بات آپ کی کاٹتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ مستقل بھارت کے ساتھ مخاصمت, اسرائیل کو ڈس ریگارڈ کر کے مستقل طور پہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی قائم رکھ کے کیا ہم آگے جا سکتے ہیں یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا فیصلہ ہماری ایک سوال اس میں آخری ہے, بیکاز 2 منٹ رہ گئے. وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو امریکہ سے انڈیپینڈنٹ اسرٹ کرتا ہے. ابھی دیکھیں نا, وہ روس سے تیل خرید رہا ہے, وہ اور بھی کانٹریکٹ کر رہا ہے, ہتھیار ابھی تک خریدتا ہے. یہ انڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ یہ پیس ڈویڈنڈ آئے کہ ادھر بھی جو کروڑ لوگ جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, بجائے وہ اتنا پیسہ خرچیں جنگ کی حالات پر, اور ہم خرچیں 1.5 ٹریلین اور ہمارا 6 ٹریلین ہے, 6 بلین ہے اس پہ ہیلتھ پہ. تو یہ الٹ ہونا چاہیے, انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے. یہ تو ظاہر ہے ان کو بھی معلوم ہے, لیکن انڈیا کا انٹرسٹ اس میں بھی ہے کہ جو کارپوریٹ امریکہ ہے, کارپوریٹ یورپ ہے, وہ آ کے انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتا رہے. تو چائنا اس کی وجہ سے آپ کو میں بتاؤں کہ میری بہت سارے سفیروں, ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو بڑے بڑے ڈیلز ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ, تو اس کے مقابلے میں پاکستان ہمیں کیا دیتا ہے. جو کروڈ ریالٹی ہے کہ اقتصادی مفادات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ یا دوسرے ممالک جو ہیں, بشمول کینیڈا کے, بہت کم لوگ بھارت کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ تو پھر کلڈ سیک ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نظر آتا. بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے, بڑے مشکل حالات. اسی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے, اپسیٹ ہوا ہے, یہ اپریل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو انلیس پاکستان اقتصادی طور پر طاقتور نہیں ہوتا تو شاید